یہ دور وہ تھا جب بیوی شوہر سے مذہب چھپاتی تھی، ماں باپ بچوں سے مذہب چھپاتے تھے. یہ سکہ اس کے محب ہونے کی علامت ہوتا تھا. متوجہ ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا یہ سکہ چل پڑا. امام کا دور حکومت آ گیا، بالکل وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں آئے جو تفصیلی ذکر ہوگا وہ ادھار رہا، کیونکہ انتظامی مجبوریاں. اور بڑا شکریہ ہے اس دور میں بھی اگر لوگ ہمیں رونے کی اجازت دے دیتے. ویسے بھی مجلس منسوب ہے جنازے کے عنوان سے، اور علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ جنازوں کو دیر نہیں کرنی چاہیے. آج اس امام بارگاہ سے اٹھ رہا ہے 8ویں بادشاہ کا جنازہ، اور جنازے کا دستور ہے قریب والے جلدی آ جاتے ہیں، دور والے لیٹ آتے ہیں. آج 8ویں امام کا یہاں سے جنازہ اٹھے گا. شام والی آئی نہ آئی، لاہور والی ضرور آ گئی. یہ جنازہ مردوں سے نکل کے مستورات میں جائے گا. میں گزارش کروں گا بھائی بیٹا بن کے، اگر مستورات میں کچھ سیدزادیاں بیٹھی جو ہی امام رضا کا تابوت تمہارے درمیان پہنچے، سیدزادیاں اس تابوت کو کاندھا دینا. ایک بار اس کے سامنے رو کے کہنا رضا تیری بڑی حسرت تھی تیری بہن جنازے پہ آئے. چل تو پڑی تھی فاطمہ مدینے سے، کم تک پہنچی تھی تیری بہن. مولا 1400 سال کے بعد ہم تیری کنیزیں تیرے جنازے پہ آئیں. آج بھی جاؤ مشہد میں جا کے دیکھو، امیری امیری قیمتی ترین صحن، دنیا کا قیمتی ترین پتھر، سونے کے دروازے، چاندی کی زری، کائنات کے خزانے رضا کی دہلیز پہ. رضا کے نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال ہوتا ہے. لیکن جب زائر امام کا صحن عبور کرتے رواق سے گزرتا ہوا حرم میں داخل ہوتا ہے، امام کی زری دیکھتا ہے، نقش و نگار دیکھتا ہے، اسے ایک بار اپنا سینہ چوڑا ہوتا ہے. ہم اتنے بڑے شہنشاہ کے نوکر ہیں، لیکن جب زیارت کی کتاب اٹھتی ہے تو جگر پھٹ جاتا ہے. پہلا جملہ لکھا السلام علیکہ یا غریب الغربا، اے غریبوں کے غریب تجھ پہ میرا سلام ہو. اس وقت مومن زری پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اتنی امیری کے بعد خود کو غریب کیوں کہلواتا ہے؟ رضا کی زری سے چیخ کی آواز آتی ہے، اور جس کی بہن قوم کی پہاڑیوں پہ رول کے مر جائے وہ بھائی امیر نہیں کہتا. کریمہ اہل بیت بہن ہے میرے بادشاہ. محرم قریب ہے، میرا مالک ہم میں سے ہر کسی کو عزاداری کے دن دکھائے، ہم امام حسین کے جنازے میں جا سکیں. یہ قوم اتنی ہنسنے کی تیاری نہیں کرتی جتنی رونے کی تیاری کرتی ہے. ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں ہمیں رونے دو، ہمیں رونے دو. محرم آئے اس انداز کے ساتھ، کیونکہ بالکل شہادت تفصیلی پڑھتا 20-22 منٹ لگتے، بڑا قریب سے ایک درد پڑھو. جب بھی مجلس حسین میں آؤ میری منت ہے اس کلین کو معمولی نہ سمجھا. بعض بندے کہتے ہیں جی باہر کھڑے ہو کے بھی تو مجلس سنی جا سکتی ہے، گھر بیٹھ کے بھی تو سنی جا سکتی ہے. نہیں، اس صف کی بڑی کمی. امام رضا علیہ السلام اپنے گھر میں مجلس کرواتے، مجلس میں جب امام آتے بیٹھنے سے پہلے کلین کو چومتے، اٹھتے ہوئے پھر چومتے. ایک نوکر نے کہا مالک آپ کلین کو کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا یہ کلین نہیں ہے، یہ صف عزا ہے. یہاں فرشتے اپنے پر مس کر کے جاتے ہیں، یہاں انبیاء اپنی دستاریں مس کرتے ہیں. امام حسین کا ذاکر چھوٹا ہو بڑا ہو احترام لازمی کرنا. امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. امام نے کہا آج میرا جی چاہتا ہے میں اپنے جد حسین کو روں. جاؤ کوئی دیبل خزائی کو بلا کے لاؤ. دیبل خزائی اس دور کا مشہور مرثیہ خان تھا. امام فرمایا دیبل کو بلاؤ، اسے کہو آج مجھے غریب کی مجلس سنا. ایک غلام دوڑا گیا دیبل سے جا کے کہا تجھے امام نے یاد کیا ہے. دیبل جلدی سے امام کی بارگاہ میں آیا.
میں غلط پڑھوں مجھے رضا معاف نہ کرے. کتابیں کہتے امام رضا بیٹھے تھے یا دروازے پہ دیبل آیا, امام خود اٹھ کے تیز قدموں سے دیبل کی طرف گئے, دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کر میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام, اے میری ماں فاطمہ کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. دیبل خزائی کے گلے میں باہیں ڈالی, دیبل خزائی کہتا میرا جسم کانپ گیا. امام میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے, امام رو گئے, دیبل آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسین کو روں. دیبل تو نے کوئی نیا مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل کہتا ہاں مولا میں نے ایک مرثیہ لکھا ہے. امام نے کہا جلدی کر مجھے سنا, میں رونا چاہتا ہوں. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا, غلط پڑھوں مجھے مولا معاف نہ کرے. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا, امام نے کہا رک رک رک, کھڑا ہو کے نہ پڑھ. مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا منبر پہ بیٹھ. دیبل تڑپ کے کہتا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ امام فرماتے میں تیرے سامنے زمین میں بیٹھتا ہوں. دیبل رو کہتا میں مر نہ جاؤں, نوکر منبر پہ بیٹھا ہو, مالک زمین پہ بیٹھا ہو. فرمایا تو ذاکر شفیع بن کے منبر پہ بیٹھ, میں تھوڑی دیر عزادار حسین, مجھے شبیر کا عزادار بننے دے, مجھے زمین پہ بیٹھنے دے. دیبل خزائی کہتا حکم امام تھا, تمیل واجب تھی. دیبل منبر پہ بیٹھ گیا. دیبل نے امام رضا کے سامنے ایک مرثیہ پڑھا. یہ مرثیہ آج بھی عرب میں بڑا مشہور ہے. اسی مرثیے کو شہید محسن نقوی نے اردو میں ڈھالا تھا, زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. یہ تخیل دیبل خزائی کا تھا, زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. ایک اور شعر بڑا دردناک ہے, سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے, عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر. دیبل خزائی نے منبر پہ بیٹھ کے مولا کو مرثیہ سنانا شروع کیا. آپ جو ماتم کرنے کی نیت سے آئے ہو, دیبل نے پہلا شعر پڑھا. دیبل کہتا ہے اے سیدہ میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. اے سیدہ میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. اے زہرا میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جسے شام کی گلیوں میں قیدی بنایا گیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باقر کو جسے کم سنی میں کڑیاں پہنائی گئی. بی بی میرا سلام ہے تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے غربت کی زہر دی گئی. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم کو جسے 14 سال کڑیوں میں بند رکھا گیا. یہ کہنے کے بعد دیبل منبر سے اترا. امام رضا گریبان دھار کے اٹھ کے کھڑے ہوئے, رو کر دیبل تمہارا منبر پہ جا, ایک شعر میری طرف سے پڑھ. دیبل نے کہا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا. امام نے اگلا شعر اپنے ہاتھ سے لکھا. دیبل نے شعر ہاتھ میں لیا, اس میں لکھا تھا اے زہرا میرا سلام تیرے اس بیٹے کو جو توس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. دیبل رو کے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا زہرا کو کوئی بیٹا توس میں بھی دفن ہے. امام نے کہا میرے گلے میں باہیں ڈال, میں تیرا وہ غریب امام ہوں جو توس میں دفن ہو جائے گا. دیبل نے شعر پڑھا. کتابیں کہتی ہیں مستورات والی کلیر پھٹ